بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ کی آج کے درس میں دو آیات، آیت نمبر 266 اور 267، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات، اپنی کمائی میں سے ستھری چیزیں خرچ کرو، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، ولا تیمموا الخبیث منہ، اور اس میں سے ردی چیز کا ارادہ نہ کرو، منہ تنفقون، جو تم اس میں سے خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذیہ، حالانکہ تم اسے کبھی نہ لو، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، کہ بے شک اللہ بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اور شیطان تمہیں تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے، ویامرکم بالفحشاء، اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت کشائش کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آج کے درس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کی چوتھی شرط کو بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں جو آیات پڑھی گئیں، جن کا ترجمہ اور ان کا مختصر مفہوم سمجھا گیا، اس میں یہی بتایا گیا کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو من یعنی احسان دلا کر اس پر جتانا نہیں چاہیے، اور اسی طرح جو کچھ بھی تم خرچ کرو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ آج کے درس میں چوتھی انفاق فی سبیل اللہ کی شرط کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو، طیبات، ستھری چیزیں خرچ کرو، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو۔ لفظ طیبات کے دو معنی ہیں، دو مفہوم ہیں کہ طیب سے کیا مراد ہے۔ طیب کا پہلا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو وہ تمہارا حلال جائز کمائی ہونی چاہیے، حرام، ناجائز، دھوکہ دہی، فراڈ، چوری چکاری، اس طرح کی کمائی جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، پہلی بات یہ اللہ کی راہ میں قابل قبول ہی نہیں، اور دوسری بات تم اس طرح کا مال خرچ کرو گے بجائے تمہاری نجات کا ذریعہ ہو، الٹا تمہاری پکڑ کا باعث بنے گا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ طیبات۔ پہلا مطلب اس کا کیا ہے؟ پہلا مفہوم طیبات کا کیا ہے کہ تم اپنے حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہاں پہ بات میں ایک عرض کر دوں، لفظ زکوٰۃ جو انفاق فی سبیل اللہ کی ایک صورت ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں، زکوٰۃ بھی ایک صورت ہے، صدقہ خیرات بھی ایک صورت ہے، کسی کو ویسے ہی عطیہ کر دینا ایک صورت ہے، حج بیت اللہ پہ جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کی ایک یہ صورت ہے، تو اس کی ایک صورت ہے زکوٰۃ، جو مسلمانوں پہ فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، جن کا مال ایک حد تک پہنچ گیا ہو، سال اس پہ گزر چکا ہو، تو اب ہر مسلمان بالغ وہ اللہ کی راہ میں 2.5% سالانہ خرچ کرے گا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ اس کے بہت سے معنی ہیں، لغوی اعتبار سے پاک کرنا، پھیلنا پھولنا، بڑھنا۔ تو جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو مزید پاک کر دیتے ہیں۔
دیتا کس میں سے ہے؟ جو پہلے ہی پاک ہے، اور جب دیتا ہے تو اللہ اس مال کو مزید پاک فرما دیتے ہیں۔ لہذا وہ مال جو زکوٰۃ دی جائے وہ پہلے سے ہی حلال ہونا چاہیے، اور جب حلال ہوگا اللہ مزید اس کو پاک فرما دیں گے۔ اس کا معنی اور مفہوم میں ایک بطور واقعے کے، تاریخ کے ایک لطیفے کے طور پہ، جناب بھٹو صاحب نے مفتی محمود صاحب سے، انہوں نے زکوٰۃ کا معنی لغوی سمجھا پاک کرنا، زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو بھٹو صاحب نے مفتی صاحب سے کہا، حضرت آپ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، جس کی ساری کمائی ہی حرام کی ہو، ناجائز طریقے سے ہو، کیا وہ 2.5% دے دے، کیا اس کا بھی پاک ہو جاتا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا ہاں بالکل پاک ہو جاتا ہے، لیکن ذرا شرط مختلف ہے۔ بھٹو صاحب ایک دن چونکہ لگتا ہے کوئی ہمارے لیے، چلے ان کے لیے نہیں، ان باقیوں کے لیے کوئی سہولت نہیں کرنے لگی کہ 2 پاک ہو جائے سارا۔ انہوں نے کہا پاک تو ہو جاتا ہے، لیکن ایسا سارا کا سارا مال ہی دینا پڑتا ہے پھر پاک ہوتا ہے۔ 2.5% سے کام نہیں چلے گا، سارا ہی دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ تو ویسے ہی لطیفے کے طور پہ بات میں نے عرض کر دی۔ ان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں اپنے حلال جائز مال کو خرچ کرنا ہے، ایک معنی۔ طیبات کا دوسرا معنی کیا ہے؟ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ بھی تمہیں پسندیدہ ہو، ردی، گٹیا، گھسا پٹا اپنے استعمال کے، اللہ کی راہ میں اپنے حلال جائز مال کو خرچ کرنا ہے، ایک معنی۔ طیبات کا دوسرا معنی کیا ہے؟ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ بھی تمہیں پسندیدہ ہو، ردی، گٹیا، گھسا پٹا اپنے استعمال کے کپڑے جو آپ کو پسند نہیں، اب آپ اس کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، اس کو صدقہ خیرات کر کے یہ سمجھنا کہ میں نے بڑا کمال کر لیا، یہ کمال نہیں ہے، یہ تو آپ نے اپنی جان چھڑوائی۔ سورہ 4 پارہ پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ لہذا اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی کسی دوسرے محتاج، غریب، ضرورت مند پہ خرچ کرو، یہ بھی طیبات کا ایک معنی ہے۔ پہلا معنی حلال اور جائز میں سے خرچ کرو، اور دوسرا معنی وہ خرچ کرو جو تمہیں بھی پسندیدہ ہو، پھر تمہارا انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے پیدا کیا۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے عشر کی۔ عشر کیا ہے؟ آپ کی فصل کی پیداوار جو ہوتی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اس کو اصطلاحاً عشر کہتے ہیں۔ عشر کا معنی ہوتا ہے 10واں، اور اس کے 2 فرقوں کے ساتھ ہے، ایک ہوتا ہے 10واں اور ایک صورت میں ہوتا ہے 20واں، یعنی 10 میں سے 1، اور دوسری صورت ہے 20 میں سے 1، دونوں زمین کی پیداوار پہ۔ 10 میں سے 1 کب ہوتا ہے؟ جب زمین صرف بارش کے پانی سے ہی سیراب ہو کر فصل دے رہی ہو، تو پھر آپ کو 10 من میں سے 1 من دینا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کی وہ زمین پیداوار دے رہی ہے آپ کے ٹیوبل کے پانی سے، آپ خرچہ کرتے ہیں اس پانی پر، تو پھر آپ کو 10 میں سے 1 نہیں، پھر آپ کو 20 من میں سے 1، یعنی اس کا آدھا دینا پڑتا ہے۔ اس کو ہم عشر کہتے ہیں، اور اللہ اسی کو یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور وہ بھی نکالو جو اللہ نے تمہیں زمین میں سے پیداوار دی، اس میں سے بھی عشر کی صورت میں دو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس میں سے ردی چیز کا ارادہ نہ کرو جو تم خرچ کرتے ہو۔ اب پیچھے جو طیبات کا معنی آیا اس کا دوسرا مفہوم لیا گیا کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ عمدہ ہونا چاہیے، اور ردی کبھی بھی اللہ کی راہ میں خرچ
मत करो, उनका अच्छा माल अल्लाह की राह में खर्च करो। वलस्तुम बिआखिज़ीही इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीही, और अल्लाह बयान कर रहे हैं अगर कोई तुम्हें देना चाहे तो तुम भी आंखें चुरा के निकल जाओ। यानी अगर तुम रद्दी किसी को दे रहे हो, वो रद्दी तुम्हें कोई देना चाहे, तुम कबूल नहीं करोगे, तो फिर तुम किसी के लिए क्यों ये पसंद कर रहे हो कि तुम उसको क्या दो, इन्फाक फी सबिलिल्लाह के ज़िम्मे में रद्दी दो। तो ये काम मत करो। वालमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद, और जान लो बेशक अल्लाह ताला गनी है, बेपरवाह है, कोई परवाह नहीं, तुम दो ना दो अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमीद अल्लाह ताला काबिल तारीफ है कि उसकी तारीफ की कोई हद नहीं। दूसरी आयत में अल्लाह ताला उसी आयत का ततीमा बयान कर रहे हैं। हम रद्दी क्यों देते हैं, नकारा क्यों देते हैं, कम दर्जे का क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि शैतान हमें डरा रहा होता है कि तुमने उंदा दे दिया, पूरा दे दिया, तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारे पास क्या रह जाएगा। इसलिए आप देखते हैं हमारे बड़े बड़े सरमायाकार, सरमायादार, वो ज़कात निकालते हैं तो उनकी बनती हैं लाखों में, तो वो क्या समझते हैं लाखों दे दिए तो खसारे में चले जाएंगे। ये बात उनके दिल में शैतान नेकी से दूर करने के लिए डालता है, और अल्लाह इसी को बयान कर रहे हैं, अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र, शैतान तुम्हें तंगदस्ती का वादा देता है। वो कहेगा ये करोगे तो कम माल पड़ जाएगा, तुमने 1 करोड़ में से 2.5 लाख रुपया दिया तो वो तो तुम्हारा 97,50,000 रह जाएगा, ये तो कमी हो जाएगी। वो तुम्हें इससे डराता है। वयामुरुकुम बिलफहशा, और बेहयाई का हुक्म करता है। यहां बड़ी अजीब बात अल्लाह ने फरमाई, ज़कात देते हुए मौत पड़ेगी, लेकिन ओल फोल खर्च करने पर कोई ख्याल नहीं आएगा कि मैं फजूल खर्ची कर। यानी ज़कात देते 2.5 लाख रुपया 1 करोड़ में से, पर सोचेंगे वही ये क्या हो गया, लेकिन एक ही महफिल में अयाशी पर 10 लाख रुपया उड़ा देंगे, कोई फर्क नहीं। वो किसी तरह की भी सूरत हो सकती है अयाशी की, मैं उनकी वजाहत नहीं करना चाहता, वो कौन सी करते हैं हमारे सरमायादार, करता है हमारा बिजनेसमैन ये काम। अल्लाह ताला हम सबको जिसको माल दिया है, यह माल आजमाइश है, अल्लाह ने दिया है तो उसका हक है कि उसको अल्लाह की राह में भी खर्च किया जाए। तो क्या करेंगे, राह खुदा में खर्च नहीं करेंगे, इर्द गिर्द खर्च करेंगे, फजूल खर्चियाँ करेंगे, मुनकरात में खर्च करेंगे, लेकिन वहाँ पर यह फिक्र नहीं होगी कि हमारा माल कम हो रहा है, क्योंकि उनका ईमान का लेवल और मियार इतना गिर चुका है, राह खुदा खर्च करने में उनको तस्कीन नहीं होती, खौफ डर होता है कम हो रहा है, और इन कामों में खर्च करके कहते हैं बड़ा सुकून आ गया। अल्लाह ताला हमें इस तरह के मामला से महफूज रखे। वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतुम मिन्हु व फज़ला, और अल्लाह तो वादा करता है तुम्हारे लिए मगफरत का और कशाइश का। ये तुम जब अल्लाह की राह में खर्च करोगे, ये तुम्हारा माल तुम्हारे लिए बख्शिश का भी जरिया होगा, और तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से फजल का भी अल्लाह का वादा होगा। अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। अल्लाह 2 यहाँ पे वादे फरमा रहे हैं, एक तो माल देने से तुम्हारी बख्शिश के समान तैयार होता है आखिरत में, और दूसरा अल्लाह तुम्हें दुनिया में अपने फजल से मजीद अता भी फरमाते हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बहुत कुशाइश करने वाला और सब कुछ जानने वाला है। तुम जो खर्च कर रहे हो अल्लाह के दियों से खर्च कर रहे हो,